بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل و جان قربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج اگست کی 4 تاریخ ہے۔ ہم نے اگست کے مہینے میں سلسلہ شروع کیا تھا تحریک پاکستان قدم بقدم۔ اس میں ہر روز ہم تحریک پاکستان کا ایک پہلو آپ کے سامنے لے کر آ رہے تھے۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے تحریک پاکستان اور سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ اس کا جائزہ لیا تھا۔ آج ہم تحریک پاکستان اور تحریک پاکستان میں جو دو نمایاں شخصیات جنہوں نے بنیادی کردار ادا کیا اور پاکستان کے قیام میں جن کا سب سے اہم رول ہے، اس میں علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم، ان دونوں شخصیات کا جائزہ لیں گے۔ علامہ اقبال یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے کلام کے ذریعے، شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو فکری رہنمائی فراہم کی۔ برصغیر کے مسلمان جو خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو بیدار کیا۔ اور علامہ اقبال وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا تصور دیا۔ 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا۔ قائد اعظم اس وقت برصغیر میں موجود نہیں تھے، برطانیہ گئے ہوئے تھے۔ اس اجلاس کی صدارت علامہ محمد اقبال نے کی، اور علامہ اقبال نے اس اجلاس میں صدارتی خطبہ پیش کرتے ہوئے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ علاقے جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں، شمال مغرب اور شمال مشرق، تو ان علاقوں پر مشتمل مسلمانوں کی الگ مملکت قائم کر دی جائے۔ علامہ اقبال نے یہ تصور الگ وطن کا پیش کیا اور خاکہ پیش کیا، اور باقاعدہ بتایا کہ یہ وہ علاقے جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں، وہاں پر مسلمانوں کا الگ ملک قائم کیا جائے۔ اور 14 اگست 1947 کو پھر انہی علاقوں پر مشتمل پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ تو یہ علامہ اقبال کا تصور تھا، علامہ اقبال کا خواب تھا۔ اسی لیے علامہ اقبال کو مفکر پاکستان اور پاکستان کا خواب دیکھنے والے کہا جاتا ہے علامہ اقبال کو۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں میں جو اپنا کردار ادا کیا وہ شاعری کے ذریعے کیا۔ اپنا کلام انہوں نے پیش کر اپنے کلام کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ مسلمان خواب غفلت میں تھے، علامہ اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے ان کو بیدار کیا۔ علامہ اقبال نے جدید علوم حاصل کیے۔ فلسفی میں علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی کی جرمنی سے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا بڑی گہرائی کے ساتھ علامہ اقبال نے مطالعہ کیا۔ تو جدید اور قدیم علوم کا مطالعہ کرنے کے بعد علامہ اقبال نے ایک اپنا فلسفہ اشعار کے ذریعے مسلمانوں کے سامنے اور قوم کے سامنے پیش کیا، جس نے برصغیر کے لوگوں کو متاثر کیا۔ نہ صرف برصغیر بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک میں مسلمانوں کو اس فلسفی نے متاثر کیا۔ خاص طور پر یہ خطہ یہ زیادہ علامہ اقبال کے کلام سے مستفید بھی ہوا اور متاثر بھی ہوا۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، متحرک کیا، اور ان کو الگ وطن کے لیے آمادہ کیا۔ علامہ اقبال کی فکر، علامہ اقبال کی سوچ، اسی کی بنیاد پر پھر پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ دوسری شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کی عملی طور پر قیادت کی، رہنمائی کی، اور الگ وطن کے لیے ان کو موٹیویٹ کیا، متحرک کیا، جس کی وجہ سے مسلم لیگ برصغیر کے طول و عرض میں مقبول ہوئی، اور مسلم لیگ نے 1945-46 کے الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے پاکستان کی بنیاد ڈالی۔ قائد اعظم انہوں نے عملی طور پر مسلمانوں کی رہنمائی کر کے ان کو الگ وطن کے لیے موٹیویٹ کیا۔ ان کی قیادت میں 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ قائد اعظم بانی پاکستان ہے، پاکستان کے محسن، پاکستان کے بنانے والے۔ جب تک پاکستان ہے، قائد اعظم کا نام بھی زندہ اور جاوید رہے گا۔ یہ وہ دونوں شخصیات ہیں، علامہ اقبال اور قائد اعظم، جنہوں نے تحریک پاکستان کو متحرک کیا اور تحریک پاکستان کو ایک ایک شہر، ایک ایک گاؤں، ایک ایک گھر تک موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد یہ دونوں لوگ ایسے لوگ ہیں، ایسی شخصیات ہیں کہ اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو ابتدا میں یہ دونوں شخصیات ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے مل کر کام کرنے کے حامی تھے، کہ دونوں قومیں جو ہے مل کر کام کریں اور اپنے حقوق کے لیے، سیاسی و معاشرتی اور معاشی حقوق کے لیے انگریز حکومت کے خلاف جدوجہد کرے اور کوشش کرے۔ لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ان دونوں شخصیات کے خیالات میں تبدیلی واقعی، انہوں نے محسوس کیا کہ ہندو کبھی مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، مسلمان کا حامی نہیں ہو سکتا۔ پھر ان دونوں شخصیات نے صرف اور صرف مسلمانوں کے حقوق کے لیے عملی طور پر کردار ادا کیا اور مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا۔ تو تحریک پاکستان میں یہ دو نمایاں شخصیات ہیں، یہ دو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے عملی طور پر جدوجہد کی اور برصغیر کے مسلمانوں پر ایک احسان کیا الگ وطن کے حصول کے لیے۔ جب تک پاکستان ہے، یہ دونوں شخصیات زندہ اور جاوید رہیں گی، اور تاریخ پاکستان میں ان کا نام یاد رہے گا۔